دیکھ رہے ہیں اے بی ٹی وی اور میں ہوں احمد اللہ بھٹی۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور آج کا دن یہ جو عظیم واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر رونما ہوا تھا، نہ اس سے قبل ہوا تھا اور نہ اس کے بعد تا قیامت یہ رونما ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ قربانی دی کیوں گئی تھی؟ کیا ہم نے 10 محرم الحرام اور واقعہ کربلا، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہوا کیوں تھا؟ کیا ہم نے اس سے سبق سیکھا؟ آج ہم سارے ماشاءاللہ پوری دنیا میں آج منایا جا رہا ہے 10 محرم الحرام واقعہ کربلا کے حوالے سے، لیکن آج ہم نعرے لگا رہے ہیں یا حسین یا حسین، بہت اچھی چیز ہے بالکل، لیکن کیا ہم نے یہ سمجھا کہ یہ واقعہ کریٹ کیوں ہوا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، ان کو تو سب سے پہلے بتا دیا تھا، جب یہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو فرشتے نے آ کے یہ فرمایا تھا، بتایا تھا کہ آپ کے یہ جو نواسے ہیں ان کو آپ کی امت ہی قتل کر دے گی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لخت جگر، آپ نے بہت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، ان کو حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کی اس قربانی کو نہ ہونے دیتے، لیکن یہ ہوئی کیوں؟ کیونکہ اسلام میں پھیلنا تھا، دنیا میں جانا تھا، تو وہ جو ایک اسلام دین کا جو پودا لگا تھا نا، اس کو پانی ملنا تھا، اس نے تبھی اگنا تھا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان یعنی کہ لخت جگر، جس میں 6 ماہ کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے امام آخری یعنی کہ 80 سالہ مظاہر، امام مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 80 سالہ بزرگ تھے، ان کی قربانی تک، پھر مستورات، ان سب کے ذریعے جو یہ قربانی دی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہم نے اس مقصد کو سمجھا؟ میرے خیال میں نہیں۔ کیسے آج بھی اگر دیکھیں اس قربانی کا کیا مقصد تھا نا، اس سے کیا پیغام ملا کہ کبھی بھی آپ نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ کہ آج ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں؟ آج پوری دنیا کے اندر دیکھیں، ابھی میں آپ کو تازہ واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے سے گزرا ہوگا کہ اسرائیل کے اندر فلسطین کے اوپر انہوں نے کس طرح اسرائیل والوں نے مظالم ابھی ڈھائے ہیں۔ 3 دن قبل یہ جو سیز فائر ابھی بند ہوا ہے، کم از کم 50 لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور حتیٰ کہ 5 سال سے کم عمر کے بچے بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، یہ جو انہوں نے ابھی بمباری کی۔ اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر آج تک کیا ہو رہا ہے؟ لیکن کیا آج مسلم دنیا اس طرح سے آواز اٹھا رہی ہے؟ نہیں اٹھا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مفادات اور یہ وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ اگر آج ہم اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں، کیا ہم فلسطین، مقبوضہ کشمیر اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا ان کی آواز بلند نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے کیا ان کی آواز نہیں بن سکتے؟ اگر ہم اکٹھے آج ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ آج ہمیں دنیا آئے روز کبھی نعوذ باللہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی صورت میں، کبھی کسی اور انداز میں ہمارے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان بکھرا ہوا ہے، وہ حق کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ آج مفادات کے ٹکراؤ کی صورت میں آ چکا ہے، اس کو اپنے مفادات عزیز ہیں، نہ کہ دین عزیز ہے، نہ کہ حق کا ساتھ دینے کی اس کے اندر شکت نہیں ہے، کیونکہ وہ چند ٹکوں کے عوض بک جاتا ہے، وہ حق کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، آج ہمارے بڑے بڑے لوگ کیا ہیں، آج ہمارے جو بڑے ملک ہیں جن کو ہم آج سپر پاور سمجھتے ہیں، جن کے پاس اسلامی ممالک کے اندر سب سے زیادہ پیسہ ہے، آج وہ آواز اٹھانے کے قابل؟ ابھی آپ مجھے یہ بتاؤ، کسی ایک اسلامی ملک نے، جو بڑا ملک تھا، انہوں نے ابھی جو فلسطین نے جو کچھ کیا، کیا اس پہ انہوں نے کوئی ایک ٹویٹ اجاگر کیا؟ کیا انہوں نے یہ OIC کا اجلاس بلایا؟ اسی طرح کل مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہمارے بہن بھائی جو عزادار تھے، وہ آپ جلوس نکالنا چاہ رہے تھے، ان کو جلوس نہیں نکالنے دیا، لوگوں کے اوپر سرے عام گاڑیاں چلا دی گئی، ویڈیوز موجود ہیں آپ کے سامنے، لیکن کون آواز اٹھا رہا ہے؟ سارے بے بس ہیں۔ کیوں بے بس ہیں؟ کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ تو میرا آپ سب سے یہ ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیں اور یہ جو یزیدیت ہے اس کو ختم کریں۔
یہ یزید اگر جیت گیا تھا، اگر بالفرض وہ بدائل اس کو جو چند فتح ہوئی تھی وہ کتنے دن کا اس کا اقتدار تھا؟ 40 دن کا، زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا۔ آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ یزید تھا، حسین ہے، لیکن حسین نے ہمیں پیغام دیا کہ آپ نے کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا اور حق کا علم بلند کرنا ہے۔ اور جب آپ حق کا علم بلند کرو گے تو پوری دنیا، آج اس کے 4 غالباً یعنی کہ نا یزید کے بچے تھے، ان کا آج کوئی نسل ہے؟ لیکن آج سبحان اللہ حسین ہر جگہ پہ علم بلند ہے حسین کا، گلی گلی کریا کریا میں آج حسین کا علم بلند ہے۔ تو آپ پلیز حق کا ساتھ دیجیے، کیونکہ یہ چند دن کی زندگی ہے، فنا ہو جانا ہے، لیکن اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہاں حسین کو بھی منہ دکھانا ہے، حسین بھی کہیں کہ واہ تو نے کیا بات کی، اگلے جان حسین بھی ہمیں کہیں کہ سبحان اللہ آپ نے میری جو وہ حق کا ساتھ دے کے میری سنت کو اجاگر کیا تھا، یہ اصل حسینیت ہے۔ تو میرا آپ سب سے گزارش ہے کہ حق کا ساتھ دیں اور باطل کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، کہیں بھی جرم ہو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، اور آخری جو ایمان کا نچلا ترین درجہ ہے وہ ہے یعنی کہ دل میں برا جانا۔ تو میرا آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ حق کا ساتھ دیں اور حق کی آواز بلند کریں اور باطل کے خلاف ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں، اور یکجا، اور ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ بہت شکریہ۔